बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की उर्दू से सबक अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकिया हिस्सा। अजीज़ तलबा, तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। सबक में जो हमारा अगला पहलू है वो है अजीज़ तलबा तवाज़ो के मानी खातिर मदारात के हैं। अजीज़ तलबा, घर का काम काज खुद करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घर के काम जो है वो खुद किया करते थे। कपड़ों में पैबंद लगाते, जोड़ लगाते और उसमें गांठ लिया करते। घर में खुद झाड़ू भी देते थे। दूध दो लेते, बाजार से सौदा लाते, जूती फट जाती तो खुद गांठ लेते। गधे की सवारी से आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर न थी। आपने कभी शर्म महसूस नहीं की। गुलामों और मस्कीनों के साथ बैठने और उनके साथ खाना खाने से परहेज न था। आप उनके साथ बैठते भी थे, उनके साथ खाना भी खाते थे। एक दफ़ा घर से बाहर तशरीफ़ लाए, लोग ताज़ीम को उठ खड़े हुए। फरमाया कि अहले अजम की तरह ताज़ीम के लिए ना उठो। गरीब से गरीब बीमार होता तो इयादत को तशरीफ़ ले जाते। मुफलसों और फ़कीरों के यहाँ जाकर उनके साथ बैठते। सहाबा के साथ बैठते तो इस तरह बैठते कि इम्तियाजी हसीयत की बिना पर, यानी बरतरी की बिना पर, कोई आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान ना सकता। किसी मजमा में जाते, किसी महफिल में जाते तो जहाँ जगह मिल जाती बैठ जाते। एक दफ़ा एक शख्स मिलने आया, लेकिन नबूवत का इस कदर रोब तारी हुआ कि कांपने लगा, यानी जलाल इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर आया कि वो शख्स जो है वो कांपने लगा। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, मैं फरिश्ता नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पकाकर खाया करती थी। अजीज़ तलबा, उसके बाद है बच्चों पर शफ़क़त। तो अजीज़ तलबा, उसमें जो पहलू है वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर निहायत शफ़क़त फरमाते थे। मामूल था, तरीका था, दस्तूर था कि सफ़र से तशरीफ़ लाते तो राह में जो बच्चे मिलते उनमें से किसी को अपने साथ सवार पर आगे पीछे बिठाते। रास्ते में बच्चे मिलते तो उनको खुद सलाम करते। अजीज़ तलबा, एक दिन हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनकी छोटी लड़की भी साथ थी और सुर्ख रंग का कुर्ता बदन पर था। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सना सना। हबशी ज़ुबान में हसना को सना कहते हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश हबश में हुई थी, इसलिए आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनासबत से हबशी तलफ़ुज़ में हसना की बजाय सना कहा, यानी अच्छी, नेक, प्यारी। अजीज़ तलबा, ये मोहब्बत और शफ़क़त मुसलमान बच्चों तक महदूद न थी। यानी किस तरह की मोहब्बत और शफ़क़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के बच्चों से नहीं करते थे, बल्कि मुशरिकीन के बच्चों पर भी इसी तरह लुत्फ़ फरमाते थे, इनायत या मेहरबानी करते थे। एक दफ़ा एक ग़ज़वा में चंद बच्चे झपट में आकर मारे गए। लड़ाई में आकर जो है कुछ बच्चे जो है वो मारे गए। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो निहायत आज़ुर्दा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। एक साहिब ने कहा, या रसूल अल्लाह, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुशरिकीन के बच्चे थे। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन के बच्चे भी तुमसे बेहतर हैं। खबरदार, बच्चों को कत्ल न करो। हर जान खुदाई की फितरत पर पैदा होती है। अजीज़ तलबा, मामूल था, दस्तूर था, तरीका था कि जब फसल का नया मेवा
خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا، میوہ مطلب کہ پھل، تو حاضرین میں جو سب سے زیادہ کم عمر بچہ ہوتا اس کو عنایت فرماتے، بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدوی آیا، بدوی یعنی کہ دیہاتی۔ اس نے کہا آپ لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں؟ بدوی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میرے بھی جو ہے وہ 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی اپنے بچوں سے پیار نہیں کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ آپ کے دل سے محبت کا پہلو نکال لے تو میں کیا کروں؟ اس علاوہ اس کے بعد ہمارا جو اگلا پہلو ہے وہ ہے لطف طبع، یعنی مزاج کی لطافت، مزاج کی چاشنی۔ اسی علاوہ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے، یعنی کہ خوش مزاجی کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا تو فرمایا او 2 کان والے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اطاعت شیار تھے، یعنی حکم ماننے والے تھے، اور ہر وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمر تھا، وہ کم سن تھے یعنی چھوٹے تھے، اور ایک ممولہ پال رکھا تھا، ایک پرندہ تھا ان کے پاس کہ اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمر کو بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا اے عمر تمہارے مامولے نے یہ کیا کیا؟ عزیز طلبہ ایک شخص نے عرض کی کہ مجھ کو کوئی سواری عنایت ہو۔ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کوئی سواری دے دی جائے۔ ارشاد ہوا کہ میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ عزیز طلبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے بہشت نصیب ہو، یعنی میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں بہشت میں نہیں جائیں گی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا، اس کو بہت دکھ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ عزیز طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو خوش مزاجی تھی، آپ کی طبیعت میں اس کا چرچا یا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک بدوی صحابی تھے جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے، تحفتاً بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاق سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے یا رسول اللہ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے، یعنی میرے بھائی کے جو پیٹ ہے اس میں بھاری پن ہے۔ فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلایا لیکن شکایت اب تک بھی باقی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی۔ سہ بارہ آئے، یعنی کہ تیسری بار آئے، پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے، شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدہ میں مادہ فاسد یعنی فالتو مواد کثرت سے موجود تھا، زیادہ تھا، اس کی زیادتی تھی۔ جب پورا تنقیہ ہو گیا، پوری طرح صاف ہو گیا تو گرانی جاتی رہی، بھاری پن ان کا ختم ہو گیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔